نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے ساتھیوں سے جمعے پہ بھی یہی عرض کیا کہ انسان کا یعنی مسلمان کا اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ اس کو اس نیک اعمال پر، اپنے ذکر پر، دینی مجالس میں شمولیت پر استقامت نصیب فرما دے۔ استقامت کا معنی ہے یعنی ڈٹ کر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل کو کرنا، کہ اس عمل میں یہ کوشش کرنا کہ کبھی کمی پیشی نہ آئے، سستی نہ ہو، بیماری ہے، پریشانی ہے، عدیم الفرصتی ہے، یہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہیں۔ بلا عذر کوتاہی نہ کرے، بلا عذر کوتاہی نہ ہو۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد رمضان المبارک میں جو عبادات کی توفیق اللہ نے دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پورا سال، جیسے آج سے یہ درس شروع ہوا اور انشاءاللہ منگل کی مجلس شروع ہوگی، اس میں استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ ہم اس میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ دنیاوی مصروفیات، ملنے جلنے کے دوسرے کام، مہمان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی مجلس ذکر کا وقت ہو، درس میں آنے کا وقت ہو، کوئی مہمان آ گیا، اس کو بڑے پیار سے، طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو یہ پروگرام ہے، ہم تو اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری مصروفیات کو پس و پیش کر لیتا ہے، آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ اگر یہ ٹھان لے، یہ ارادہ مضبوط کر لے، بالعزم پکا ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے حد الامکان بلا عذر ناغہ نہیں کرنا، بغیر کسی مجبوری کے میں نے ناغہ نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہے انشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک کی عبادات کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ یہ اجتماعی معمولات تو شروع سے یہی نظم چل رہا ہے، مشکل سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہمیں رمضان کے بعد ہمیں ملنا چاہیے، پورا سال اس کا اثر رہنا چاہیے۔ تو استقامت جو ہے یہ بڑی عمدہ چیز ہے، بڑی کمال کی چیز ہے۔ انسان استقامت کی برکت سے بہت کچھ پا لیتا ہے جو عدم استقامت کی وجہ سے نہیں پا سکتا۔ میں نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ کوئی شخص روزانہ یعنی انفرادی نفل عبادت کی بات میں نے کی کہ زیادہ نہ صحیح 2 نفل روزانہ پڑھے، رات دن میں صرف 2 نفل پڑھے۔ کتنا مختصر ہے یہ عبادت کا دوران، یہ کتنی مختصر ہے۔ 2 نفل روزانہ پڑھے، ہمیشہ پڑھے، روزانہ پڑھے، تو موت کے دن تک پڑھے۔ تو جب دنیا سے جائے گا تو نامہ اعمال میں ہزاروں نفل لکھے ہوں گے، ہزاروں نفل لکھے ہوں گے۔ روزانہ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ توجہ نہیں ہے آپ کی،
یہ آمد نہیں ہو رہی آپ کے عدم توجہ کی وجہ سے۔ اب توجہ سے بیٹھیے، متوجہ ہو کے بیٹھیے، یعنی ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے واعظ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ادھر ادھر دیکھیں گے تو واعظ کی توجہ بھی نہیں رہے گی، بات کہنے والے کی توجہ بھی نہیں رہے گی۔ عرض ہی کر رہا تھا کہ کوئی شخص روزانہ صرف 2 نفل پڑھ لے، ہمیشہ پڑھے تو موت کے دن تک پڑھے ہے تو انشاءاللہ العزیز جب دنیا سے جائے گا تو ہزاروں نوافل ادا کرنے والا شمار ہوگا، ہزاروں نفل پڑھنے والا شمار ہوگا۔ روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ میں استقامت کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کرنا بھی ایسے ہی ہے، زیادہ کریں، زیادہ کریں اور استقامت سے کریں۔ بعض جو لوگ ہوتے ہیں بڑی عجیب سی سوچ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی آسانی مل گئی، صرف 2 ہی نفل پڑھنے اور 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ بھائی بات استقامت کی ہو رہی ہے کہ بندہ ہمیشہ کرے، تھوڑا کرے، وہ جب سب کو اکٹھا کرے گا انشاءاللہ بہت کثیر عبادت ہو جائے گی۔ 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیں۔ یہ تسبیح فاطمہ کے علاوہ جو روز نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تسبیح 5 نمازوں کا، اس کے علاوہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیں، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ مہینے میں کتنا ہوگا؟ 3000۔ 30 دن مہینے کے ہوتے ہیں، 3000 کی تعداد ہو جائے گی۔ سال میں کتنا ہوگا؟ 36000۔ وقت کتنا لگا؟ ایک عمل پہ کتنا وقت لگا؟ 1 منٹ۔ کتنا منٹ لگا؟ لا الہ الا اللہ پر 1 منٹ لگتا ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر 1 منٹ ہی لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ 1 منٹ کا عمل ہے۔ جب سال کے بعد دیکھیں گے تو 36000 دفعہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، اور موت کے وقت تک اس کو کریں گے تو انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد ہو جائے گی۔ کتنا مختصر سا عمل ہے، ہمیشگی کی برکت سے، روزانہ چونکہ کیا ہے اس کی برکت سے دنیا سے اتنا امیر اور غنی مالدار ہو کر جائے گا انسان۔ یہ استقامت کی برکت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام اعمال صالحہ میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ جو شیخ کے پاس آنا ہوتا ہے، یہ درس کی مجلس ہے، منگل کی مجلس ہے، ماہانہ مجلس ہے، چونکہ آپ حضرات شہر کے ہیں، اکثر ساتھی شہر کے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ بغیر کرایہ خرچ کیے، بغیر سفر کی تکلیف اٹھائے، بغیر سفر کی تکلیف اٹھائے، بغیر کرایہ خرچ کیے، بغیر کسی صعوبت کے، موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، اور کو سٹارٹ کیا، چند منٹ میں یہاں، چند منٹ میں خانقاہ پہنچ گیا۔ اللہ والوں نے تو اپنے مشائخ کے ہاں حاضری دینے میں بڑی مشقتیں اٹھائی، بڑے بڑے لمبے سفر کیے، بڑی صعوبتیں برداشت کی۔ ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس میں بھی ہم سستی سے کام لیں اور کبھی آگے کبھی نہ آئے، اور آئے بھی تو لیٹ آئے، جانا ہو تو جلدی چلے گئے، آئے بھی لیٹ اور گئے بھی جلدی ہی۔ لیٹ آئے تو لیٹ آنا چاہیے، لیٹ جانا چاہیے۔ ایک انسان لیٹ آیا ہے، مجلس ذکر کے اینڈ پہ پہنچا، اس سے جانا بھی لیٹ ہی چاہیے۔ گھر والے پوچھیں تو اس سے انہیں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں گیا بھی تو لیٹ تھا، تو لیٹ ہی آنا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جلدی آئے وہ جلدی چلا جائے۔ اللہ پاک سے استقامت ہمیں نصیب فرما دے تمام اعمال صالحہ پر، بالخصوص جو شیخ کا بتلایا ہوا ذکر ہے اس پر استقامت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑے راستے کھلتے ہیں۔ یہ چابی ہے، مفتاح ہے، یہ چابی ہے، بہت ساری سعادتوں کی چابی ہے،
بہت سارے خزانوں کی چابی ہے جو شیخ کا بتلایا ہوا ذکر ہوتا ہے، وہ چاہے جتنی تعداد میں ہو، اسے کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، روحانی بہت زیادہ ترقی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، استغفار ہے، درود پاک، نفلی عبادات جو ہیں یہ بمنزل غذا کے ہیں، اور شیخ کا بتلایا ہوا ذکر یہ بمنزل دوا کے ہیں۔ کوئی شخص بیمار ہو تو غذا سے بہتر کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ دوا بہتر ہوتی ہے، علاج بہتر ہوتا ہے۔ جب ٹھیک ہو جائے علاج، یعنی کامیاب ہو جائے، شفا مل جائے، تندرستی مل جائے، پھر وہی غذا کھائے، اس سے تقویت ملے گی۔ بیماری کے اندر اچھی سے اچھی غذا کوئی کھائے تو وہ جزو بدن نہیں بنے گی، الٹا جو ہے اس کی صحت کو نقصان ہوگا، صحت کو نقصان ہوگا۔ یعنی اب تھوڑا سا باریکی میں چلے جائیں، باریک سی بات ہے کہ انسان کی اصلاح نہ ہوئی ہوئی ہو، دین کا کام کرے گا تو عجب پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا۔ نفل 20 کھڑے ہو کر نفل پڑھے گا، اگر اصلاح نہیں ہوگی تو عجب پیدا ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، جو نہیں پڑھ رہے ہوں گے ان کی حقارت دل میں آ جائے گی، تو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہے بغیر اصلاح کے۔ اگر اللہ والوں کا چنڈا ہوا ہوگا، اصلاح ہوئی ہوگی، تو وہ اگر نفل عبادات بھی کرے گا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، عجب اس کے اندر نہیں آئے گا، تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو جتنے دوست تشریف لائے ہیں انشاءاللہ استقامت سے جڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کے علم میں جو دوسرے دوست احباب ہوں جو آج نہیں آئے، انہیں بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ان کو بھی متوجہ کرنا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہو گئے، تو جو ہے اس میں بھرپور شرکت کریں۔ منگل کے پروگرام میں بھی، مدرسہ خانقاہ میں جو پروگرام ہوتا ہے، اور یہاں جمعے کے درس میں بھی، اور جو مہینے کے بعد ماہانہ اجتماع ہوتا ہے تو اس میں تو اور زیادہ بھرپور شرکت ہونی چاہیے، بلکہ اس میں تو ایک قدم بڑھا لینا چاہیے آپ کو کہ ماہانہ والی رات جو ہے اب احباب کوشش کریں خانقاہ میں رہنے کی، کوشش کریں خانقاہ میں رہنے کی، مہینے میں کم از کم ایک رات اس کی کوشش کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے فوائد میں ابھی آپ کو بتلا دوں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ رات گزاریں، صبح نماز پڑھ کر، اشراق پڑھ کر واپس گھروں کو چلے جائیں جمعے والے دن، اور اکثر کاروباری ہوتے ہیں جمعے والے دن چھٹی بھی ہوتی ہے۔ ماہانے میں یہ کوشش کریں، اگر کوئی مجبوری ہو تو تھوڑا سا وقت لے کر آئیں، بیٹھیں، تھوڑا سا دیر سے چلے جائیں، اگر جانا ہی ہو تو دیر سے چلے جائیں، یعنی ماہانہ والی جو جمعرات کو ماہانہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں ذہن میں رکھیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک اولیاء کی نسبت جو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو نسبت عطا فرمائی تھی، اپنا خاص تعلق نصیب کیا تھا، اللہ ہمیں بھی ان کے توفیق نصیب فرما دے۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے اگر ہمیں مل جائے تو۔ ایک اللہ والے کا، ایک عارف کا قول ہے، شعر ہے، نسبت اولیاء کا جو حامل ہوا، گروہ اولیاء میں وہ داخل ہوا۔ نسبت اولیاء کا جو حامل ہوا، گروہ اولیاء میں وہ داخل ہوا۔ یعنی اولیاء کرام کو جو اللہ نے اپنے خاص نسبت عطا کی تھی، وہ نسبت اگر مجھے اور آپ کو بھی مل گئی تو ہم نکمے لوگ بھی اولیاء کی صف میں داخل ہو جائیں گے، اللہ والوں کی صف میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ نسبت ایسی مبارک چیز ہے۔ نسبت کے حصول کے لیے بہت ساری تگ و دو کرنی پڑتی ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرما دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ ہماری ذات تک پہنچنے میں مجاہدات کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں،
تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور انہیں اپنی راہیں سجا دیتے ہیں، اپنی قربت کی راہیں انہیں عطا فرما دیتے ہیں، قربت کے راستے ان کو دکھا دیتے ہیں، وہ اس راستے پر چل کر ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا لگا دی؟ والذین جاہدوا فینا، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے درس جو ہمارا سورہ کہف